صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ میری کتاب کی آیات ہیں جن کو میں آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد تم اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ جب یہ اللہ کی آیات آ گئی، اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی اور حق ہے، سچ ہے، فرمایا اس کو چھوڑ کے پھر تم اور کیا چاہتے ہو اور کس پہ ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. تو ایک تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نتلوها علیک بالحق، اس قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں. تو یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کس نے کی ہے جی؟ اللہ. نتلوها علیک بالحق، تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جو کہ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس موجود ہے. یہ وہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ آسمان سے اللہ پاک نے لٹکائی ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اس سے اور مقدس چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس کی تلاوت خود اللہ نے کی ہو. نتلوها علیک بالحق، اس لیے قرآن کا بڑا احترام ہے، بہت احترام ہے. یہ قبروں پر لکھنے کے وہ نہیں ہے، اتنا بڑا عظیم کلام ہے. قبروں کے اوپر آپ لکھو اس کو اور اس کی بے حرمتی کرو، اس کی حفاظت نہ کرو. قبروں پر جب ہم لوگ لکھتے ہیں نا، تو جب آپ جائیں گے قبرستان کسی جنازے کے ساتھ تو دیکھیں وہ قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، اور یہ کتنی مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی. یہ گوارا کوئی کر سکتا ہے مسلمان کے قرآن کے اوپر مٹی ڈال دے؟ تو بکریاں، جانور وہاں پھرتے ہیں اور جناب اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن لکھ دیا، اب یہ قرآن جانے اور مردہ جانے. بھئی مردے نے اس کو پڑھا ہوگا تو اس کو فائدہ تب اس کو فائدہ ہوگا. لکھنے سے کوئی فائدہ نہ کوئی حکم ہے. اگر کسی کے پاس کوئی حکم موجود ہے تو ہمیں بھی دکھا دے. اس کے علاوہ بینروں پر قرآن کا لکھنا اپنی دکانوں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اور پھر اس کی حفاظت نہ کرنا. یہ سامنے وہ سپاروں کے پرانے سپارے یہ جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے بینروں پہ آیات لکھی ہوئی ہے، یا اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، اور پھر پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں. یار خدا کے بندو، قرآن ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی اللہ نے تلاوت کی ہے، اس کی بے حرمتی تو نہ کرو. اور گھروں میں بھی یہی حالت ہے. قرآن خریدیں گے، سپارہ خریدیں گے، وہ بچے پھاڑ دیں گے، پھٹا وہ پھر لا کے مسجد میں رکھ دیں. میں تو بلکہ جو کوئی لاتا ہے پھٹا ہوا، میں کہتا ہوں یہ گھر میں رکھو، یہاں نیا لے کر آؤ.
اس کی پھر حفاظت بھی کرو نا، جہاں اس کی کوئی جگہ بنی ہوئی وہاں تک پہنچاؤ. یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں لا کے رکھو. مسجد میں اگر رکھنا ہے تو نیا قرآن لا کے رکھو، کوئی پڑھے گا تمہیں ثواب ملے گا. جب پورا پھٹے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جی، مولوی صاحب تسی ذمہ دار ہو. تو قرآن کی بڑی عظمت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ میری آیتیں ہیں جس کی ہم نے حق کے ساتھ آپ کے اوپر تلاوت کی ہے. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، لوگ اس بات کے بعد کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. یہ انجینئر مرزا جو ہے، اس نے انٹرویو دیا وہ ارشاد بھٹی کو، اور اس نے کہا بھئی یہ اس قرآن کی جو تم کرتے ہو تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں ڈگری کو، قرآن کی ڈگری کو میں مانتا ہی نہیں. کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈگری نہیں تھی، کوئی ڈگری نہیں تھی. صحابہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں. فرمایا کہ میڈیکل کی ڈگری کو سارے قبول کرتے ہیں، لیکن مولوی کی کوئی ڈگری اتھینٹک نہیں ہے. اور جو وہی آسمان سے آئی وہ اتھینٹک نہیں ہو، تیرے انگریزوں کا جو قانون ہے وہ اتھینٹک ہے. ایسے لوگ اب لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں اس میں. ایسے وہ ذہن وہ لوگوں کا خراب کرتا ہے کہ قرآن کی کوئی ڈگری نہیں ہے، دین کی کوئی ڈگری نہیں ہے، مدرسے کی کوئی ڈگری نہیں ہے. ڈگری اگر ہے تو سائنس کی ہے یا میڈیکل کی ہے، انجینئر کی ڈگری ہے، تو اس کو وہ ڈگری سمجھتا ہے. ہم جب اسکول پڑھاتے تھے نا جی تو ریٹائر ہو گئے. اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں اسکول میں بھیج دیا. ہم نے تو میٹرک ہی کیا ہوا تھا اور تو ہم نے قرآن ہی پڑھا تھا. جو دنیاوی ٹیچر ہیں جو ڈگریاں لے کر آتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا بی اے بی ایڈ کرتے ہیں، ایم اے ایم ایڈ جنہوں نے کیا ہوتا، وہ ہم سے پوچھتے تھے قاری صاحب آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے کہ آپ کو یہ 17 گریڈ ملا ہے؟ میں نے کہا جو ڈگری ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جو ڈگری ہمارے پاس ہے نا وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ بڑی ہے اور قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے. اللہ فرماتے نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. ڈگری تو یہ ہے جو کہ آسمان سے آئی ہے، وحی کے ذریعے سے آئی ہے، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اصل ڈگری تو یہ ہے. لیکن مسلمان بھی چونکہ انگریز سے متاثر ہے، کافروں سے متاثر ہے، اس ڈگری کو تو کہتے پڑھا لکھا ہے، اور عالم کو کہیں گے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ بیک ورڈ ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ قرآن کی اور دین کی تعلیم کو وہ ان پڑھ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سیاسی لیڈر بھی اسی طرح کرتے ہیں. مشرف کے دور میں اس نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ جس کے پاس بی اے کی ڈگری ہوگی تو تب وہ الیکشن لڑ سکے گا، ورنہ نہیں لڑ سکے گا. کوئی بی اے کی جو ڈگری ہے وہ اس پہ سیاست ہو سکتی ہے، ویسے سیاست نہیں ہو سکتی. تو تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی، حضرت عمر فاروق نے فرمائی، سب نے حکومتیں کی. ان کے پاس کوئی ڈگریاں تھی؟ یہ ہے اصل ڈگری. کون سی جی؟ اللہ کا قرآن. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ ہے وہ قرآن جو ہم آپ پر سچائی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اس کے بعد اور کون سی بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ڈگری آئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے گھر کی بیوی، اور ایک ہوتا ہے کوئی انسان کا دوست. بیوی کو سب کچھ پتا ہو کہ حضرت کتنے پانی میں. ہاں جی، ہم سب کی اسی طرح سب
کہ بیویوں کو پتہ ہے کہ میرا خاوند کتنے پانی میں ہے. تو آپ کی بیوی سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. تو گویا کہ آپ اتنے سچے تھے کہ بیوی بھی ایمان لے کر آئی. پھر دوست کو پتہ ہوتا ہے کہ دوست کے کیا کیا کام ہے، کدھر جاتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، دوست کو سب پتہ ہوتا ہے. تو پھر جب دوست کے پاس گئے ابو بکر صدیق کے پاس، فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں جہاں پڑا تھا وہیں پر رکا رہا، وہ پاؤں کو آپ نے دوبارہ اٹھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا آمنت و صدقت، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کو سچا مانتا ہوں. تو دوست نے بھی گواہی دے دی، اس سے اور بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے بھی گواہی دے دی، اس سے بڑی اور سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ایک خاوند تھا نا، اس کی بیوی اس کو اسی طرح باتیں سناتی تھی. تو اس نے ایک دن کہا کہ تجھے نہیں پتا یہاں کے صبح جو کوئی اڑ کے گیا تھا وہ کون تھا؟ ویسے اس نے ایک بات کر دی، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، نہیں میں اڑ رہا تھا میں. تو اس نے کہا اچھا آتا ہی ٹیڑھا ٹیڑھا پہ اڑنا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے. نہیں، اس نے پھر بھی نہیں مانا. اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بیوی نے پھر بھی نہیں مانا. تو یہاں حضور کی سچائی یہ ہے کہ بیوی نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی. پھر دوست کو سب پتہ ہوتا ہے تو دوست سب سے پہلے، اور تیسرا شخص ہوتا ہے جو آپ کا ملازم ہے، نوکر ہے، اس کو آپ کہیں بیچتے ہیں، کام کراتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے غلام تھے، آپ کے نوکر تھے، آپ نے ان کو بیٹا بھی بنا لیا تھا. تو تیسرے نمبر پر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ایمان لائے. بیوی نے بھی سچا مانا، دوست نے بھی سچا مانا، اور خادم نے بھی. یہ ہے سچائی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کس بات پر تم ایمان لاؤ گے اس سچائی آنے کے بعد؟ تو اس ایک آیت کو بھی اگر ہم آج سن لیں اور سمجھ لیں تو ہمارے آگے کے لیے کافی کام آئے گی. یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.